کے نیوز۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو سر آپ کی مشکور ہے، آپ نے ہمیں اپنی قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے چینل کو دیا۔ تو ناظرین، آج میں جس ہستی سے آپ کو ملوانا چاہتا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کا شمار ایک اچھے انسان اور سیاستدان اور سماجی ورکر طور پر کیا جاتا ہے۔ تو سر آپ نے ہمارے نوجوانوں کو اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ بڑی مہربانی، آپ نے چینل میں ٹائم دیا۔ اصل میں نے اپنی سیاسی سماجی زندگی کی شروعات فرسٹ ایئر سے کی اور شاگردوں کی یونین تھی میری اس زمانے میں، تو میں نے اپنے سیاسی سماجی کام میں شروعات کی۔ تو اسٹوڈنٹس کی پہلے میں نے ہیلپ کرنا شروع کی۔ جو غریب اسٹوڈنٹس تھے، مسکین اسٹوڈنٹس تھے، میں ان کی فیسیں معاف کرواتا تھا اور ان کی فیسیں بھی ہم سپورٹ کرتے تھے، آپس میں دوست ڈونیشن کر کے ان کو پڑھاتے تھے تاکہ وہ پڑھ کے کچھ آگے بڑھ جائیں اور کچھ اپنے زندگی گزارنے کے قابل بن جائیں۔ تو میں نے سوشل کام کی شروعات اپنے کالج کے زمانے سے کی، 1997 سے کی۔ اس کے بعد میں نے سماجی تنظیم میران ویلفیئر ایسوسیشن بنائی، میں اس کا پریزیڈنٹ تھا۔ میرے دیگر دوست بھی اچھے میرے ساتھ تھے۔ تو اس پلیٹ فارم سے ہم نے لوگوں کو میڈیکل کیمپس، دوائی، اسکول ہو، تھانہ ہو، کورٹ ہو، نادرا آفس ہو، پاسپورٹ ہو، تو ہر جگہ پہ میں نے یہ ایک اہم بنا دیا کہ لوگوں کا جو بھی جہاں بھی مسائل ہوں گے، اگر وہ میرے پاس پہنچتے ہیں تو میں جو ہے نا ان کے کام آؤں گا اور ان کی مسائل، ان کی پریشانیاں دور کروں گا۔ جب لوگوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں تو مجھے ایک دلی طور پہ سکون ملتا ہے اور میں ہر روز اپنا ایک میزان رکھتا ہوں سونے کے وقت، اور میں دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ آج میرے دن میں کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے کام میرے ہاتھوں سے لوگوں کے ہوئے ہیں۔ تو نیند آرام سے آ جاتی ہے، کوئی بیماری ٹچ نہیں کرتی۔ کہ آپ نے کس طرح اس سوشل ورکنگ اور سیاست میں قدم رکھا اور نیو جنریشن کو آپ کا کیا میسیج ہے وہ ایک اچھے طریقے اچھے ورکر کی طرح جانے جائیں؟ میرا ینگ جنریشن کو یہی میسیج ہے کہ وہ فرسٹ پرائیورٹی بھی اپنی تعلیم پہ، ایجوکیشن پہ دھیان دیں۔ سیکنڈ پہ وہ جو ہے سوشل ورک میں آ جائیں۔ اگر ان کا ٹائم ٹیوشن سے، اسکول سے بیٹھتا ہے تو وہ کوشش کرے، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ سوشل ورک کریں، وہ دیکھیں کہ ان اسٹوڈنٹسوں میں کون سے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہوشیار ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، آگے نکلنا چاہتے ہیں، تو ان کو پرووائڈ کریں، ان کی ہیلپ کریں تاکہ وہ معاشرے میں ایک اچھے انسان بن سکے اور اچھے ڈاکٹر، اچھے افسر، اچھے جرنلسٹ، اچھے لیکھک، اچھے ایڈوکیٹ، معاشرے کے ایک جو ہے اچھے فرد بن سکے۔ سر آپ نے جب اس میدان میں قدم رکھا تو آپ کو کیا مشکلات آئیں؟ کیونکہ انسان اچھائی کی طرف جب آتا ہے تو بہت سے مشکلات آتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب آپ اچھا کام کرو گے تو آپ کو عزت ملے گی اور آپ فیمس ہوتے جاؤ گے۔ ظاہری بات ہے ہر انسان کے 4 دوست اور 4 مخالف ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے آپ اچھا کام کرو گے اور لوگوں کی طرف سے جب آپ کو پیار، عزت ملنا شروع ہوگی تو سیدھی بات ہے آپ کو مخالفوں کو تکلیف پیدا ہوگی، تو آپ کے راستے میں رکاوٹیں بھی ڈالیں گے۔ اور میں جو صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور ڈرتا صرف اسی سے ہوں اور اپنا کام کرتا ہوں اور کسی بھونکنے والے کتے پہ میں دھیان نہیں دیتا اپنی زندگی کے سفر میں اور اس سوشل ورک میں۔ یہ میرا سوشل ورک 2 سال یا 2.5 سال کے لیے نہیں، میں نے 97 سے اس سفر میں آغاز کیا ہے اور ابھی 2020 ہے، جب میری شادی بھی نہیں تھی اور میں داڑھی پہلی دفعہ اتار رہا تھا تو میں اس فیلڈ میں آیا۔ اب میری داڑھی میں بھی کچھ 1-2 بار سفید آ گئے ہیں اور زندگی کا سفر چلتا گیا اور یہ ارتھک جدوجہد ہے اور جب تک میری زندگی ہے، حیاتی ہے، لائف ہے، اور یہ کام میں کرتا رہوں گا کیونکہ اس کام کرنے کی وجہ سے مجھے سکون ملتا ہے، میں ریلیکس ہوتا ہوں اور دلی طور پہ بڑا مطمئن رہتا ہوں تاکہ غریبوں کے کام پاتا ہوں تو مجھے ایک فیلنگس پیدا ہوتی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو اتنی عزت دی ہے اور یہ جو اتنی آواز میری میں طاقت دی ہے، پوسٹ میری میں طاقت دی ہے تاکہ میں اور لوگوں کے کام آ سکوں۔ یہ میرے مالک کے بڑے کرم ہے اور یہ سب اس کے ہی میرے آقا کے گھر میں جو بات اب تک بنی ہوئی مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب اس کے کرم ہے۔ کہیں ایشو ڈومیسائل ہے، اس پہ آپ کا کیا ہے؟
اس میں میرا یہی موقف ہے کہ جس صوبے کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے حقوق ہیں اور ڈومیسائل PRC وغیرہ اگر سندھ کے لوگ ہیں تو سندھ کے لوگوں کے پڑھنے چاہیے، اور جو پاکستان کے اندر یا دیگر افغانی لوگ آ گئے ہیں اور بھی آ کے اپنے ڈومیسائل بنا رہے ہیں سندھ سے، میں سکلوں میں مذمت کرتا ہوں۔ جو لوگ جس صوبے سے ہیں وہ اپنے ڈومیسائل ادھر سے بنوائے تاکہ وہ اپنے حقوق لیں۔ سندھ میں آ کر کوئی اور صوبے کا اگر یہ بناتا ہے ڈومیسائل تو میں اس کا قائل نہیں ہوں، میں مت کر سکتا ہوں۔ سر آپ کی بہت مہربانی، انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو ناظرین مجھے آج سر سے بہت سیکھا ہے، امید آپ کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا۔ ابھی مجھے غلام ربانی شاہانی کو اور کیمرہ مین مقبول احمد شاہانی کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔